لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. صدقت يا رب العالمين. قال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ارباب علم دانش، شیوخ حدیث، بھائیوں عزیزوں، آج یکم دسمبر 2005 عیسوی جامعہ اشاعت القرآن حضر ادب پنجاب پاکستان میں ہم دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. اس ملاقات کے مرتمن ہمارے بھائی شیخ الحدیث مولانا عبدالسلام صاحب ہم سب کے شکریہ کے مستحق ہیں جنہوں نے یہ فکر انگیز نشست ترتیب دی اور ہم زندگی الجھنوں میں پڑے ہوئے غفلت شعاروں کو سوچنے کے لیے مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا. اللہ نے اس کا اپنی شان اور اپنے فضل کے مطابق اجر عطا فرمایا. کلمہ طیبہ جو آج کی ملاقات کا عنوان ہے، دراصل کلمہ فطرت ہے. کلمہ فطرت اس کائنات کی تخلیق کا بنیادی تصور ہے. جب کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو اسے وجود میں لانے والا اس کے لیے ایک بنیادی ہدف متعین کرتا ہے جسے بیسک تھیوری کہتے ہیں.
تو کائنات کے خالق نے اس کائنات کو جب بنانا چاہا تو اس کا بنیادی تصور، اس کی بیسک تھیوری کلمہ طیبہ۔ میں گفتگو کے آغاز پر ہی اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس عنوان کے تمام پہلوؤں کے ساتھ انصاف کرنا میرے لیے ممکن نہیں، وقت اتنا مختصر۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اس سے متعلق وہ ضروریات آپ کے دل و نگاہ تک پہنچانے کی کوشش کروں جس سے آپ کچھ لے کر جائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میرے سامنے ہے جس کی تلاوت اور سماعت کی ہم نے ابھی سعادت حاصل کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، حق تعالیٰ نے فرمایا اپنے آخری رسول صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے کہ آپ سے پہلے ہم نے دنیا میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں بھیجا جس کے ذمہ یہ کام نہ لگا ہو کہ تم دنیا میں جا کر لا الہ الا اللہ شاہ لا الہ الا اللہ کے بعد کا جو جملہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کے داعی یا لا الہ الا اللہ کے امین کا تعارف ہوتا ہے، تعارف بھی اور اس پر اظہار اعتماد۔ وہ آدم صفی اللہ ہو، نوح نبی اللہ ہو، ابراہیم خلیل اللہ ہو، اسماعیل ذبیح اللہ ہو، الی آخرہ، یہ لا الہ الا اللہ کے امین اور لا الہ الا اللہ کے داعیوں اور لا الہ الا اللہ کے مبلغین کا تعارف ہے اور ان پر اظہار اعتماد۔ لا الہ الا اللہ قانون کار تمام انبیاء اور رسول کی جد و جہد کا مہدہ ہے، تمام انبیاء اور رسول کی دعوت و تبلیغ کا مرکز۔ اور آج کے حالات میں ارباب علم اس بات کو اللہ کے بندوں پر پہنچانا وقت کی اہم ضرورت ہے کہ لا الہ الا اللہ نے جس طرح پہلے زندگی بنائی، آج کے بگڑے ہوئے حالات میں بھی لا الہ الا اللہ ہی انسانیت کا سفینہ ساحل بکنار کا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایمانی ضرورت، اس سے ہمارے ایمان کی عمارت کی بنیاد کرتی ہے جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ یہ اس کا اسپیشل رول
کلمہ طیبہ، لیکن ایک اس کا کامن رول، اور کامن رول یہ ہے کہ یہ انسانیت میں مرکزیت پیدا کرتا ہے. انسانیت کی شرازہ بندی اسی سے ہوتی ہے. یہ توڑ کو ختم کر کے جوڑ پیدا کرتا ہے، اور انسانی قافلے کے بکھرے ہوئے شرازے کو جا کر کے انہیں اخوت و مودت کی راہوں پہ چلا کر عبادت کی منزل تک پہنچاتا ہے. بنگلہ دیش میں چٹگان میں ہم سالانہ کانفرنس کرتے ہیں انترجاتک اسلامی مہاشمولن، جس میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شرکت کرتے ہیں. پہلے وہ شرکت ہاؤس گراؤنڈ میں ہوتی تھی. پاکستان کے زمانے میں ایوب خان مرحوم نے وہ شرکت ہاؤس بھی اور گراؤنڈ بھی بنوایا تھا. پھر وہ میدان تنگ ہو گیا، حالانکہ ملک پارک جو آپ کا لاہور والا ہے اتنا ہی بڑا، وہ تنگ ہو گیا. تو پھر اس سے ایک بڑا میدان الفلاح کے نام سے ہم اس میں آ گیا. وہ میدان بھی تنگ ہو جاتا ہے. بلا موبائل کا لاکھوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، لاکھوں کا. اس میں مجھے سکاسانہ عنوان سے جو انہوں نے بات پیش کی ہے، ان کے آخر میں مطالبہ کہا یا دعوت فکر تھی کہ اس وقت جو مسلمانوں کا شرازہ بکھر چکا ہے، اس کو یکجا کیسے کیا جائے. آپ کے خیال میں مسلمانوں کی موجودہ تفریق و انتشار کا حل کیا ہے؟ میں نے جواب عرض کیا کہ مسلمانوں کی شرازہ بندی بھی ہونی چاہیے، ضروری، لیکن میں انسانی شرازہ بندی کی بات کرتا ہوں. اس تفریق و انتشار کے جو خطرات ہیں اس میں صرف مسلمان مبتلا نہیں ہے، پورا عالم انسانی ہے. اقوام عالم میں اس وقت جو جنگ جاری ہے، جغرافیائی، لسانی، طبقاتی اور ثقافتی تصادم جو اس وقت عالمی سطح پر فروغ آ رہا ہے، اس کے دوسرے اثرات کسی ایک قوم میں نہیں، پورے عالم انسانیت میں ہو رہے ہیں. تو اضافے کا بزرگ بن رہا ہوں میں، آپ کے اضطراب میں اضافہ کر رہا ہوں، آپ کی ٹینشن کو بڑھا رہا ہوں، لیکن صرف اس لیے کہ میں جو اس کا حل پیش کرنے کے لیے فارمولہ لا رہا ہوں، اس فارمولہ کے تقاضے ہیں کہ میں پہلے سے ہی تشخیص کرتا ہوں. چنانچہ میں ہم سب مل کر اس کتاب زندہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جس نے اس کائنات کی آخری صبح کر بنی اور انسان کی رہنمائی کریں گے، جس کتاب کی زبانی سے زوال نہیں ہوگا، جس کا شراب مجنون نہیں ہوگا، جس کی قیادت و ہدایت لازوال ہے. ہم اس کتاب کی طرف چلتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے درد کا کیا کرنا. تو ہم اس کتاب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ کیا چونکہ
وہ سراپا شفا ہے، تمام بیماریوں کا علاج ہے اس کے پاس. اس نے سامنے بولا. اب اسے سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1400 سال سے یہ بات بدل رہی ہے. سمجھ میں کب آتی ہے، کس کو آتی ہے، یہ چلیے فلا پڑے چلے چلے. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمہ یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اہل کتاب مخاطب ہوں گے اہل کتاب، مگر اہل کتاب اہل اطاعت نہیں. اب جو نسبت جوڑتے ہیں کتابوں کی طرف، ان بدبختوں نے اپنی کتابوں کو اس حالت میں رہنے پڑ دیا. میں نے ایک امریکی ریاست میں کچھ سال پہلے آپ کو بتا بھی رکھا ہوگا، میری ساری باتیں آپ کو معلوم ہے، ہمارے ہم نہیں رہ پاتے، ایجاد نہیں ہوتی. ہم تو وہی ایک ہی بات لیے سکتے ہیں. وہ مجھے سچ میں لے گئے. انہوں نے چاہا تھا کہ ہم کچھ وقت مل کے بیٹھے دوستانہ ماحول میں باتیں کریں. آپ چاہیں تو ہم آپ کے اسلامک سینٹر میں آتے ہیں، نہیں تو آپ ہمارے یہاں آئیے، ہم آپ کے آتے ہیں. سو ہم اس میں سے انہوں نے ہم سے کہا، ان کا چیف پولیس تھا، اس نے کہا کہ آپ کی ہولی بک میں قرآن کریم میں ہمارے ٹریفک کے متعلق کیا کام ہے. میں نے کراس کوشچن کرتے ہوئے کہا بتاؤں گا، پہلے تم بتاؤ کہ تمہاری ہولی بک میں ہمارے آقا کے متعلق کیا کہا گیا. اس میں تھوڑا سا چپ ہو کر کہنے لگا ہماری کتاب میں، ہماری ہولی بک میں آپ کے پیغمبر کے متعلق کچھ نہیں کہا گیا. میں نے کہا تو گیا ہے، تم نے اسے رہنے نہیں دیا، وہ سب کچھ نکال دیا تمہیں. لیکن یہ قرآن کریم کی صداقت ہے، یہ قرآن کریم کی عظمت ہے کہ اس کامن سچائی کو قرآن کریم نے محفوظ کر رکھا ہے، جو ہمارے لیے بھی ضروری ہے، تمہارے لیے بھی ضروری ہے. تو کیا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب اپنی قوم سے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسمه احمد. اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم سے میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، رسول اللہ ہوں، میرے سامنے جتنی صداقتیں ہیں میں ان سب کی تصدیق کرتا ہوں، اور کی ساری سچائیوں کی تصدیق کرتا ہوں، اور خوشخبری سناتا ہوں تمہیں، خوشخبری سناتا ہوں اپنے بعد آنے والے اللہ کے اس آخری رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام اسم گرامی احمد ہے. یا دین بادی
اسمه احمد. یہ حصہ، یہ آیت کریمہ جو قرآن میں ہے، یہ بائبل میں بھی تھی، انجیل میں بھی تھی، وہاں سے نکال دی گئی، قرآن میں حشر تک گونجتی رہے گی. تو میں نے کہا تم سے تو اتنی بات برداشت نہیں. ہمارے ایمان کی ضروریات میں سے ہے کہ ہم سب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اعلان کریں، تو حضرت عیسیٰ سمیت تمام انبیاء اور رسول کی نبوت و رسالت پر ایمان لائیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر الی آخرہ. مسلمان تو اس وقت تک مسلمان بنتا نہیں، اس کا ایمان مکمل ہوتا نہیں جب تک سیدنا عیسیٰ سمیت تمام انبیاء اور رسول کو اللہ کا سچا نمائندہ نہ تسلیم کرے. یہ ہم پر اللہ کا کرم ہے، لیکن تمہارے گھر کا یہ حالت ہے، تمہارے گھر کی یہ حالت ہے کہ تم گوارا نہ کر سکے. قرآن کریم کی ایک سورت ہے جو کسی عورت کے نام سے موصول ہے، وہ سورہ خدیجۃ الکبریٰ نہیں ہے، وہ سورہ عائشہ صدیقہ نہیں ہے. پورے قرآن کریم میں کوئی بھی سورہ فاطمہ زہرا نہیں ہے، سورہ مریم ہے. سورہ مریم ہے اور ہم اسے پڑھتے ہیں، ہمارے ایمان کو اسی طرح تازگی ملتی ہے جس طرح ہمارے اپنے جو مقدس کردار ہیں ان سے ہمیں تازگی ملتی ہے. سیدہ مریم کی تقدیس میں کوئی شبہ نہیں، سچ مانو. لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت میں کیا کیا، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت جو کسی نے کہا نا کہ مریم نسبت سیدہ مریم کی ایک نسبت ہے جس نے انہیں محترم بنا دیا کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مادر محترمہ. مریم ازت نسبت عیسیٰ، مریم ازت نسبت عیسیٰ نسبت فاطمہ زہرا اور فاطمہ کو تو 3 نسبتیں حاضر ہیں کہ وہ کی ماں ہے، حیدر کرار کی آبرو ہے اور رحمت للعالمین کی لفظ جگر ہے. انہیں تو 3 نسبتیں ملے، لیکن مسئلہ ہے مریم. قرآن کریم میں سورہ فاطمہ زہرا نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اللہ کے اس کرم پر اس کے شکر گزار. تو اہل کتاب سے بات کرتا ہے قرآن کریم، یا اہل الکتاب تعالوا، آؤ بھائی. جس کے ہاتھ میں توریت ہے وہ توریت لائے، جس کے ہاتھ میں انجیل ہے وہ انجیل لائے. اگر وہ انہیں سے تناز کرنا چاہتے ہیں تو انہیں سے وابستہ رہے، لیکن تمہارے اور ہمارے درمیان قدر مشترک ہے، اس قدر مشترک پر ہم یکجا ہو جائیں. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ایسا نقطہ نظر ہے جو ہماری دوریاں دور کر سکتا ہے، فاصلے سمیٹ سکتا ہے. اور وہ نقطہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ
نہ کریں عبادت ہم سب مگر کس کی؟ اس جواب میں تو کچھ سباب ہونا چاہیے تھا میرا خیال یہ جواب آپ کے شاعر شان تو نہیں ہے تو آپ نے تو ایسا جواب دیا کہ آپ آسمان سے لے رہا ہوتا ہے سکرات کے عالم میں جس طرح کسی کی مری ہوئی پٹی ہوئی آواز ہوتی ہے اس طرح آپ بولے ہیں اللہ آپ کو شفائے کاملات فرمائے یا آپ آتموں بھی خیر ہے آؤ اور میں اپنی عزت کا شکر گزار ہوں ہر ہر جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے لے کر جہاں ڈوبتا ہے وہاں تک یہ دعوت دیے بیٹھا ہوں تعالوا الى کلمہ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ اس پر متفق ہو جائے کہ ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے مگر کس کی؟ اللہ کی بات میری زندگی کے اختتام کی علامات کو چمکتے ہوئے لیکن میں آپ کو فطری طور پر جوان دیکھنا چاہتا ہوں اس لیے آپ کو یہ کہلوا رہا ہوں نہ معلوم پھر ملاقات نصیب ہوتی ہے کہ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا اس معاملے میں بھی اللہ بڑا حساس ہے بہت حساس ہے میرا رب اس معاملے میں کوئی کہے نا یا اللہ میں تیری عبادت کروں گا میں تیری عبادت کروں گا رب العزت فرماتے نہیں تو یہ کہہ کہ میں تیری ہی عبادت کروں گا سیاست نہ کر میرے ساتھ بازاری لب و لہجہ نہیں چاہیے بازار میں بیٹھی ہوئی تک نصیب ہر گاٹ سے کہتی ہے تیری بھی ہوئی اور نکاح میں آنے والی خوش نصیب اپنے نصیب کی زندگی سے کہتی ہے تیری بھی جنت اسی کی قدموں میں ملتی ہے اس کے قدموں میں نہیں تو اللہ بھی اپنے بندے سے کہتا ہے بندگی میں حسر بندگی کا وعدہ کرتا ہے نا تو حسر کے لہجے میں کرتا ہے ایاک نعبد اور ایسا بولو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے مسجد کے اندر تیری مسجد کے باہر تیری سجدہ یہاں تیرا وہاں تیرا یہ نہیں کہ یہاں مسجد میں تو تیرا باہر کوئی مجسمہ پسند آ گیا کوئی قبر بڑے سائز کی نظر آ گئی کوئی درخت کھنا کھانا مل گیا کسی کی بروکیٹ والی ویسکوٹ پسند آ گئی کسی کا خاص قسم کا ہوتا ہے جی سر پہ رکھا ہوا جو پسند آ گیا وہاں جھک گئے کہیں نقل برکت کی چھاؤں میں کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ نگاہوں میں سجدہ اداؤں میں سجدہ ادھر اور ادھر خانقاہوں میں حسین حاجی کو رونا ہو گیا کرے غیر گر بدھ کی پوجا تو کافر جو چہرائے بیٹا خدا کا تو کافر جھکے آب پر بار سجدہ تو کافر تواقب میں مانے کرشمہ تو کافر مگر مومنوں پر کھلی ہے یہ راہ واہ مومنوں واہ کیسا آٹومیٹک ایمان ہے تمہارا جدھر چاہو موم کی نام کی طرح پھیر کے رکھ دو مگر مومنوں کو کھلی ہے یہ راہ ہے پرستش کریں شوق سے جس کی چاہے نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائیں ولیوں پر رتبہ نبی سے بڑھائیں شہیدوں کی قبروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانیں دعائیں نہ تو ہی انہیں کچھ خلل اس سے آئے نہ اسلام ہمیں نہیں مان جائے وہ ذرا سے مسپلیس ہوں تو جہنمی بن جائیں اور یہ کھپنے چلانے تب بھی ان کا ایمان باقی رہے تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله
به شيئا ولا نشرك به شيئا کہہ کر بھی اطمینان نہیں ہوا. آگے ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. اور اس ہدف پر مطمئن ہو, اس ہدف پر متفق ہو جائے کہ ہمارا معبود کون؟ اللہ ہی. اتنی نظریاتی جگہ پہ بیٹھے ہو, اتنے فکری مقام پہ بیٹھے ہو, صحت مند جواب دو میرے عزیز, صحت مند جواب دو. ہمارا معبود اللہ ہی. اس پر آ جاؤ, اس پر ہم اتفاق کر لیتے ہیں. اللہ کے حق میں کسی کو شریک نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں اور اس کے سوا کسی کو رب نہ ماننے کا بھی اقرار کرتے. کوئی ہمارا مشکل کشا نہیں مگر اللہ, کوئی ہمارا حاجت روا نہیں مگر اللہ, کوئی داتا نہیں مگر اللہ, کوئی حد لگا موجود نہیں مگر اللہ, کوئی علام الغیوب نہیں مگر اللہ, کوئی دستگیر نہیں. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. یہ کلمہ طیبہ کا میٹھا پھل ہے, یہ کلمہ طیبہ کا میٹھا پھل ہے. جس دل میں یہ شجرہ طیبہ اگتا ہے, پھر اس کو بہار آتی ہے تو پھر اس بہار پر یہ ثمر ملتا ہے. کوئی نہیں معبود مگر اللہ, کوئی نہیں مسجود مگر اللہ, کوئی نہیں ہر جگہ موجود مگر اللہ, کوئی نہیں علام الغیوب مگر اللہ, نہیں کارساز مگر اللہ, کوئی نہیں دستگیر مگر اللہ, کوئی نہیں کارساز مگر اللہ. کلمہ طیبہ کا بنیادی رول یہ ہے کہ یہ اللہ پر اعتماد, اللہ کی دوستی کو مستحکم کرتا ہے, مخلوق سے ہٹاتا ہے, خالق سے ملاتا ہے. ایک شاعر نظر نے فارسی میں کہا, ایک اللہ والے نے فارسی میں کہا کہ تیرے لاب دستاری, تیرے لاب دستاری بیا تنہا کے غمداری. تیرے لاب دستاری بیا تنہا کے غمداری. مجھو از غیر حق یاری کہ لا فتح اللہ. مجھو از غیر حق یاری کہ لا فتح اللہ. ہائے کوئی میری دل کی آرزو بھی پوری کرتا, کوئی میری بھی مانتا, کوئی شیخ الحدیث آئے اور اس کا ترجمہ کرتا جائے. ماشاءاللہ میرے پیچھے قطار ہے, ارباب نظر کی یہ میں اس لیے ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ شاید ترجمے میں مجھ سے اتنا انصاف نہیں ہو سکے گا جتنا وہ انصاف کرے گا. میں اعتراف کر رہا ہوں اپنی کم ہمتی, اپنی تنگ دامانی کا اعتراف کر رہا ہوں. تیرے لاب دستاری ہوگی
مانی ہم ان کے سب آیا گیا آپ کے جواب کا پتہ نہیں تو تیرے لابدستاری جب لا الہ کی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے تو تیرے لابدستاری دیا تنہا کہ غمداری مجھو از غیر حق یاری کہ لا فتح اللہ مجھو از غیر حق یاری کہ لا فتح اللہ ہائے کوئی میری دل کی آرزو بھی پوری کرتا کوئی میری بھی مانتا کوئی شیخ الحدیث آئے اور اس کا ترجمہ کرتا جائے ماشاءاللہ میرے پیچھے سے قطار ہے ارباب نظر کی یہ میں اس لیے ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ شاید ترجمے میں مجھ سے اتنا انصاف نہیں ہو سکے گا جتنا وہ انصاف کریں گا میں اعتراف کر رہا ہوں اپنی کم ہمتی اپنی تنگ دامانی کا اعتراف کر رہا ہوں تو تیرے لابدستاری نہیں مانی ہم ان کے سب آیا گیا آپ کے جواب کا پتہ نہیں تو تیرے لابدستاری جب لا الہ کی تلوار تیرے ہاتھ میں ہے بھی صحیح کہ نہیں جھنڈے لے لیے رنگ برنگی فرقہ واریت کے جھنڈے خود کو ڈنڈا بن گیا ہے ہاتھ میں تیرے جھنڈا آ گیا ہے اور کوئی چیخ رہا ہے اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے گھر میں کردار طاہرانہ گفتار دلبرانہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے جب تو خالد بن ولید ہوا کرتا تھا جب تو محمد بن قاسم ہوا کرتا تھا جب تیرے دل کی دنیا میں اللہ کی حکومت چلتی تھی اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں کردار طاہرانہ گفتار دلبرانہ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ شکاری نے پہلے تیری جان نکالی اب وہ تیرے جسم کے ٹکڑے کر رہا ہے شکاری نے پہلے تیری جان نکالی تجھے بے حس بنایا تیرے ایمان کی غیرت کا نور نکالا اب اسے اطمینان ہو گیا ہے کہ کسی رد عمل کی توقع نہیں ہے یہ چلتی پھرتی لاشیں ہے جو چاہتا ہے کر رہا ہے تو کا تیرا قرآن بھی گیا قرآن کے احکام بھی گئے اور وہ تیرے لا الہ بھی گئی تو تیرے لابدستاری دیا تنہا پھر جہان والے پاسے کیوں دیکھ لے فلانا میرا ہم نوا ہے کہ نہیں کوئی ہوئے یا نہ ہوئے کلا آ جا لیکن اودا یار بن گیا اودا وفادار بن گیا تو تیرے لابدستاری دیا تنہا کی غمداری مجاز غیر حق یاری لا فتح اللہ یقین دانم دریانم لا مسجود اللہ ولا موجود فی الکونین لا مسجود اللہ
ایک اور شاعر دل نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں یہ کلمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ کلمہ ہے کہ بہار میں بھی مہکتا ہے، خزاں میں بھی مہکتا ہے۔ میں باہر کی دنیا میں جاتا ہوں، وہاں بھی مجھ سے کچھ لوگ پوچھتے، یہاں بھی باہر والوں سے شاگرد موجود، باہر والوں سے فالوور یہاں بھی موجود ہیں، باہر والوں کی سوچ سے متاثر اور اپنے فکر کے معاملے میں کمپلیکس فیل کرنے والے یہاں بھی موجود ہیں۔ وہ کہتے جی یہ کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ یہ ہو گیا، اب عراق میں یہ ہو رہا ہے، کشمیر میں وہ ہو گیا ہے۔ میں نے کہا یہ میری تاریخ کو تسلسل، میں روز اول سے مظلوم چلا آ رہا ہوں، مظلومیت میری شناخت ہے، مظلومیت میری پہچان ہے۔ میرے کلمے نے مجھے مظلوم بننا سکھانا ہے، میرے کلمے نے مجھے مظلوم بننا سکھایا ہے، ظالم بننے کی اجازت نہیں دی۔ میں کسی دور میں ظالم نہیں رہا ہوں، اور سے کربلا تک، اور کربلا سے شاملی تک، اور شاملی سے بالا کوٹ تک میری تاریخ مظلومیت کی تاریخ ہے۔ ہاں میں کہا کرتا ہوں غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، تو اپنی جاگیر میں رہتا ہوں، نوابوں کی طرح منہ نہیں لٹکایا ہوا میں نے، پیچھا ہو گیا ہے۔ مظلومیت میری پہچان تھی، مظلومیت میری شناخت ہے، اور اسی مظلومیت کے دور سے ہی میری صبح شروع ہوا کرتی ہے، میری شاموں کا اختتام ہوا کرتا ہے۔ ظالم سے کہو اپنی خیر بنائے، ظالم سے کہو اپنی خیر بنائے۔ آج جہاں ہمیں تنگی ہوئی، کچھ مسلمانوں سے میں نے یہ سنا کہ یہ سب کچھ مسلمانوں کے ساتھ کیوں ہو رہا، یہ احساس کمتری کے مریض ہیں، انہیں اپنے فکر پر اعتماد نہیں رہا، یہ نام کانفیڈنس کر رہے ہیں اپنی سوچ پر، انہیں نہیں معلوم کہ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو رہا، یہ خالق کے کائنات کی طرف سے انڈیکیشن ہیں، انڈیکیشن۔ وہ ترمذی شریف کی حدیث کیا ہے جی، اذا اتخذ الفيء دوالا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتخذ الفيء دوالا والامانه مغرما والزكاه مغنما وأطاع الرجل امرأته وأبقى أمه وأدنى صديقه وأبقى أباه وظهره الأسواق في المساجد وتعلم الغير الدين وسهر للقينات والمعارف وشرب في الخمور وأكرم الرجل من مخافة شره ولعن آخر هذه الأمة أولها فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا جی نہیں، بیچ میں تھوڑا سا ایک اور بھی ہے، ہو گیا نا ہمیں، تو وہ ہو گیا، پیچھے رہ گئی نا جی۔ سر تک ڈگال کری ہم ہمرا زلزلہ مسخا وخسفا وتتابع آیات كنظام قطرة القلوب
اللہ تعالیٰ معاف کرائے جو غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن میں مفہوم اس کا کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قومی امانتوں کو ذاتی سرمایہ سمجھ لیا جائے، جب امانت کو ہڑپ کر لیا جائے، جب زکات کو تصور کر لیا جائے، جب لوگ بیویوں کو خوش رکھیں، ماؤں کا دل دکھائیں، جب دوست کے ساتھ گپ شپ کریں اور باپ کو تنہا چھوڑ دیں، جب مسجدوں میں دلی آوازیں بلند ہوئی، سوشل سنٹر بنا دیا جائے گا، گھر گھر میں سب گانا بجانا شروع ہو جائے گا، شراب خوری عام ہو جائے گا، کسی شخص کی عزت اس کے شر سے بچنے کے ڈر سے کی جائے، وہ خود قابل عزت نہ ہو لیکن اس کے شر سے بچنے کے لیے اس سے عزت دی جائے، جب اس امت کا آخری طبقہ اپنے پہلو میں لعنت بھیجے، یعنی صحابہ پر اہل بیت پر لعن تان کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انتظار کرو سرخ آندھیوں کی، پھر زلزلے آئیں گے، پھر خشک ہوگا، پھر مست ہوگا، زمین دھسے گی، سنواری ہوگی، اس طرح سے پتھر گریں گے، اور پھر اس طرح مصیبتیں قطار اندر قطار آئیں گی جیسے تصویر کا دھاگا ٹوٹے اور قطار اندر قطار اس کے دانے جلتے ہیں۔ آج میں اللہ ذالک، آج میں اللہ ذالک۔ تو یہ خالق کائنات کی طرف سے پہلے سونامی تنبیہ آئی، پھر امریکہ میں تنبیہ آئی، اس وقت میں اتفاق سے وہاں موجود تھا، وہ منظر میں نے آنکھوں سے دیکھا کہ لاکھوں انسان پانی میں گرے ہوئے ہیں، نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے، اور وہاں سے میرے پریزیڈنٹ نے جب اس پر ہیلی کاپٹر پر وزٹ کیا ہے تو نیچے کھڑے ہوئے لوگ نے ہیلپ کے آوازیں بلند کی ہیں، اور اوپر سے انہوں نے ساری کہا وی کانٹ ہیلپ یو، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ جو خود کو سپر پاور کہتے ہیں، میں ان کی بے بسی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب جہاں ہوا ہے تنبیہ یہاں ہوئی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمان اسی طرح ہونا چاہیے، مسلمانوں کی کمزوری کا اعتراض کرتا ہوں، اپنی کمزوری کا اعتراض کرتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت رب العالمین کی طرف سے پوری دنیا کے انسانوں کو خیر کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے اور اتمام حکمت ہو رہا ہے۔ وہ جیسے آخری ہوتا نا کہ یہ میری آخری اناؤنسمنٹ ہے، یہ آخری اعلان ہے، دس از دا فائنل اناؤنسمنٹ، اللہ کی طرف سے یہ آخری تنبیہات اور اعلانات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ۔ اس کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کے لحاظ سے میرے پاس الفاظ نہیں، الفاظ کہاں ہو جائیں گے؟ میں نے رات بھی کہا ہے سرکار نے اس زلزلے سے بڑا زلزلہ یہ ہے کہ ہماری ہس بیدار نہیں ہے، ہماری غفلتیں بیدار نہیں ہے۔ جس کی ایک مثال بھی ہمارے بھائی بول رہے تھے کہ مرے ہوئے ہاتھ سے رشتے اتارنے میں لوگوں نے کمی نہ کی، مری ہوئی کی جیبیں خالی کرنے میں بھی لوگوں نے کمی نہ کی۔ جو امداد لے کے جا رہے تھے وہ بھی مسلمان ہیں، اور جنہوں نے ان امدادی کافروں کو لوٹا ہے وہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہے، میں مانتا ہوں اس کو، لیکن یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری کائنات کے لیے۔ اور کلمہ طیبہ آج کے ان حالات حوصلہ سکھن حالات پریشانی کے عالم میں گرے ہوئے انسانوں کو دعوت نجات دے رہا ہے۔ دعوت آؤ، میرے پاس آ جاؤ، مجھے اپنا لو، مجھ سے دوستی کر لو، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، پھر سکھائیں گے بادشاہی۔ کلمہ اب بھی تمہیں دعوت دے رہا ہے اپنی دوستی اور اپنے پیار کی، میرے پاس آؤ، مجھے اپناؤ، میں تمہاری بجلی بناؤں گا جس طرح آج سے 1400 سال پہلے بجلی بنائی۔ ہلاکت جو قرار میں کھڑی ہوئی انسانیت کو کلمہ طیبہ میں نہیں بچائے، بکریاں چلانے والوں کو وارث سے تخت و تاج نہیں دیا۔ یہ کلمہ
یہ کلمہ تسلیم مولا لگا نہیں پابند، یہ کلمہ تسلیم مولا لگا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تھوڑی سی انرجی ضائع کر دو یار، ضائع ہی سمجھتے اس کو، تھوڑی سی قوت آج لگا لو اس کو، ادھر سے آواز نکال لو تھوڑی سی، میدے سے میدے سارا کام میدے سے نہیں ملتا، دل کی دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ چلو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، یہ مال دولت دنیا، یہ رشتہ پیوند، بتانے میں گما لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بتانے میں تو ساری خود ہیں جو پورے بنا لیے، کسی کو فلاح کے نام، کسی کو بلڈنگوں کے نام محل بنا لیا میں نے، دور والا کو جنہوں نے ساری زندگی کی پونجی لگا کر گھر بنائے تھے، اور ان گھروں میں ملتے میں دبے ہوئے ہیں، انہیں نکالنا مشکل ہے۔ جیسے آئے ہوں مصر آباد اور چناری کی طرف، باپ کی طرف، اپنے گھروں کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ہیں، پلاسٹک کی چادروں سے بنے ہوئے اپنے خیموں میں بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، وضو کرنے کی جگہ نہیں ہے، سیورج کا نظام نہیں ہے، روشنی نہیں ہے۔ میں نے موزے رنگ رکھے تھے، لیکن صرف ہاتھ پاؤں کی حد تک وضو کرنا پڑا، لیکن زندگی بھر نہیں بھولوں گا کہ وہ پانی کتنا ٹھنڈا تھا۔ اسی پانی سے وہ وضو بنا رہے ہیں، بچے بھی، بوڑھے بھی، بیمار بھی۔ بتانے یہ سب بتانے جنہیں دنیا سمجھ میں نہیں آتی، جس نے اس دنیا کو اپنی منزل سمجھ رکھا ہے اور اسی کے سمیٹنے میں حلال و حرام کا امتیاز ختم کر بیٹھا ہے، اسے لے جاؤ، یہ لے جاؤ بالا کوٹ دکھاؤ، اسے مظفر آباد دکھاؤ، اسے چناری اور سام دکھاؤ، اس کو دنیا کی حقیقت سمجھ میں آئے۔ کلمہ طیبہ انسانیت کو اس فریب سے نجات دینے آیا ہے۔ کلمہ طیبہ حیوان ناطق کو انسان کامل بنانے والا ہے۔ کلمہ طیبہ مخلوق کا خالق سے تعلق بنانے والا ہے۔ کلمہ طیبہ بکریوں کے چراہوں کو وارث تخت و تاج بنانے والا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جب ان کی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل میں پھیلی ہوئی تھی اور ان کا حکم ہوائیں مانتی تھی، دھرتی مان رہی تھی، آگ مان رہی تھی، دریا مان رہے تھے، لوگوں نے دیکھا ایک جگہ کھڑے ہوئے امیر مومنین اشکبار ہے، پوچھا کیا ہوا امیر مومنین، خیریت؟ کوئی خطرے کی اطلاع تو نہیں آئی؟ فرمایا کوئی خطرے کی اطلاع نہیں آئی، ذرا میرے احساس پر، میرے وجدان پر، میرے احساس میں ماضی کی ایک جھلک ڈالی تھی۔ یہی اسی جگہ جہاں کھڑا ہوں میں نے رقبن میں جانور چرائے تھے اور میرے والد مجھ پر ناراض ہوا کرتا تھا، امیر المومنین تمہیں اس وقت تھا نہیں، میں تو سب ابن خطاب تھا، مکہ کی وادیوں میں جانور چرایا کرتا تھا، میرے باپ نے یہاں مجھے ڈانٹا تھا، عمر بکریاں بھی سوال نہیں سکتے ہو،
زندگی کی کیا گزارو گے؟ اور جب اسی جگہ آیا ہوں تو میرے وجدان میں، میرے احساس میں کرمت لی اور میرا ماضی مجھے یاد دلایا، عمر تو وہی ہے، تیری بات تو بکریاں بھی نہیں مانتی تھی، جانور بھی نہیں مانتے تھے۔ وہ کون سی تعلیم ہے، وہ کون سی تربیت ہے جس نے آج تجھے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ تو پانی کا ایک چلو پھینکتا ہے تو چھولے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تیرے خط کو دریا مانتے ہیں، تیرا پیغام ہوائیں لیے پھرتی ہے، تو سرشے زمین میں بولتا ہے تو تیری گفتار عرش سے قرآن بن کر اترتی۔ کلمہ طیبہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ آج کلمہ طیبہ کو منبر و محراب کی حد تک محدود کر دینے کے بجائے کلمہ طیبہ کو اپنے دل میں بسا لیجیے، اس سے پیار کیجیے، اسے موقع دیجیے کہ یہ تمہیں قیمتی بنا ڈالے۔ یہی پیغام دینا چاہتے تھے ہمارے بھائی، انہوں نے اسی کے لیے یہ اہتمام کیا۔ اللہ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ آپ تشریف لائے، اللہ آپ کے تشریف لانے کو بھی قبول فرما لے اور میری حاضری کو بھی اللہ قبول فرما لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم ثبتنا على صراط المستقيم الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وفقنا لما تحب وترضاه وألف بين قلوبنا كما ألفت بين عبادك الصالحين۔ یا اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں دنیا میں مظلوم و مقبول ہیں ان کی دستگیری فرما۔ یا رب العالمین تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ دینی مدارس، دینی مراکز سے اے اللہ ترقی فروغ اور استحکام نصیب فرما۔ اس میں پڑھنے پڑھنے والوں کی اطلاعات کو قبول فرما۔ یہ قرآن و سنت کے علوم کی اشاعت کے جو مراکز ہیں ان کے معاملے ان میں جن کی جتنی بھی قربانی ہے اس کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو جو قرآن و سنت کے علوم کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں قرآن و سنت پر عامل بنا دے، امت مسلمہ کے لیے ان کے کردار کو نتیجہ خیز بنا دے۔ یا اللہ ان کے ایمان اور اخلاق کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ انہیں اپنے اخلاق سے عملی نسبت عطا فرما دے۔ اس مرکز کی کامیابی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ بہت تھوڑے سے عرصے میں الحمدللہ یہ مجھے خوب کامیابی کا سفر طے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ کی نظر بد سے بچائے، اس سے کہیں زیادہ ہماری توقعات سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ سے استحکام اور فروغ عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ آج میں نے پوچھا یہاں دورہ حدیث کے طلباء کی تعداد تقریباً 70 کے قریب، بڑے بڑے مدارس میں بھی 20 اور 25 طلباء ملتے ہیں۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی اور میں اس وقت سے باقی طور پر مست ہوں، اس وقت یہ سن کر مست کہ 70 طلباء دورہ حدیث میں بیٹھے ہوئے الحمدللہ تعالی۔ دوسرا سال میں مجھے بتایا گیا کہ بہت ہمارے ملک کے بڑے ایک ادارے کے بعد اس کا شمار تھا، تو انشاءاللہ اللہ کی زندگی کو سلامت رکھے، ان کو صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، تو انشاءاللہ یہ تعداد کہیں اس سے زیادہ آگے جائے گی۔ مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہے کہ مدرسہ تو استاد اور شاگرد کے اس تعلق کا نام ہے جس کی خوشبو پوری امت محسوس کرے، جس کی خوشبو پورا عالم محسوس کرے۔ تو میں یہاں الحمدللہ یہ روحانی قدر منظر محسوس کر رہا ہوں، اس کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ اس کو ہر شر سے محفوظ فرمائے، ساری خیر سے امکنار فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وآلہ وبارک وسلم۔